بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیت میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا، نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ آیت میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالی شانوں کی حمد و ثنا کا ہے، دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالی فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اسے سمجھیے کہ یہ سب ساری چیزیں جب ہم نماز میں تمام فرض کی تمام رکعتوں میں تلاوت کی جاتی ہے، نوافل کی تمام رکعتوں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اس کی تلاوت کتنی اہمیت ہے۔ تھوڑا احساس جگائیں کہ اس کی تلاوت ہم جو کرتے ہیں تو اس کو استحضار اپنے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ساری باتیں آ ہی گئی، اس وجہ سے اس کے ترجمہ آپ خود واقف ہوں، اور اس کے استحضار کے ساتھ اللہ کے سامنے جب آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اللہ اکبر جب انسان باندھتا ہے تو اس سے ہاتھ پنجے کو جو کھڑا کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ میں آقا کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کہ میں ہتھیار ڈال دیا۔ جیسے چور پولیس کے سامنے، پولیس سے جب کہتی ہے کہ ہاتھ کھڑا کرو، میں سائلنٹ کر دیا، اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے جھک گیا ہوں۔ تو خدا کے سامنے بھی ایسے کہیں کہ جب انسان ہاتھ کو کھڑا کرتا ہے تو پنجے کے سامنے، پنجہ کے آگے کہتا ہے کہ میں ساری چیزیں، یہ دنیا میرے سامنے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، سب چیزوں کو میں نے پیچھے ڈال دیا، جتنی بھی حلال چیزیں تھیں وہ اب حرام ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے نماز کے اندر استحضار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ متبرک مہینہ چل رہا ہے، ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک نفل ادا کریں گے تو ایک نفل فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ ہم کو رمضان مبارک کے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔